5 منٹ کے بعد وہ لیپ ٹاپ اٹھائے اس کے پاس تھی۔ جا دروازہ بند کر کے آ، یہ نہ ہو بی جان حملہ کر دیں اور میری ڈوری اٹھنے کی بجائے جنازہ اٹھ جائے۔ دونوں صورتوں میں پڑھائی سے جان تو چھوٹ جائے گی نا، چھوٹی نے کہا۔ چل دفعہ ہو، مرے میرے دشمن، ابھی تو میں نے اپنی شادی کا لہنگا بھی خریدنا ہے۔ اس نے چھوٹی کو دھکا دیا تھا اور اس نے بھاگ کر دروازہ بند کیا تھا۔ لڑکا پٹانے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لالے نے گوگل بار کھول کر چھوٹی سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، ابھی تک ٹیچر نے نہیں پڑھایا۔ چھوٹی معصوم سی شکل بنائے بولی۔ تو اب کیا لکھوں ادھر؟ لالے نے کہا۔ یار رومن انگلش میں لکھ دے۔ ارے واہ، تو واقعی عقل مند ہے، لالے نے اس کی تعریف کی، اور اب وہ دونوں ایک سے ایک نئے لڑکے پٹانے کے طریقے دیکھ رہی تھیں۔ وہ بڑے غور سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نمودار ہونے والی ہدایات پڑھ رہی تھیں۔ جب بی جان نے اچانک دروازہ بجایا تھا، وہ اچھل کر پیچھے ہوئی تھی۔ کتنے مر گئی ہو؟ دروازہ کھولو۔ دروازے کے دوسری طرف کھڑی بی جان کی آواز ابھری۔ چھوٹی، جلدی جلدی بند کر اسے اور دروازہ کھول، اور بی جان میرا پوچھے تو کہہ دینا سوئی ہوئی ہے۔ لالے فوراً لیٹی تھی اور خود کو کمبل سے ڈھانپ لیا تھا۔ جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر کے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ ایسی کون سی اندر شملہ کانفرنس ہو رہی تھی جو اتنی دیر لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ بی جان مشکوک سے انداز میں بولی تھی۔ کچھ نہیں بی جان، میں سوئی ہوئی تھی، پتہ نہیں چلا، چھوٹی نے نظریں چراتے کہا، گویا کہ بی جان اس کا جھوٹ نہ پکڑ لے۔ ایڈی سون آلیاں تہاڈا بس چلے تے مردیاں نوں جگا دین، دوجی کتھے آ؟ اسے پرے دھکیلتے وہ کمرے میں آئی تھیں۔ وہ آرام کر رہی ہے۔ جاگے تو کہہ دینا اسے، رات کو ڈولکی رکھی ہے، خوش ہو جائے اب۔ لالے کو سویا دیکھ کر وہ چھوٹی کو کہہ کر چلی گئی تھیں۔ ان کے جاتے چھوٹی نے جڑ سے دروازہ بند کیا تھا۔ لالے اٹھی تھی اور سکھ کا سانس لیا تھا۔ شکر بی جان گئی، لالے نے کہا۔ ہاں بی جان تو گئی، اب تم بھی اپنے کام پر لگ جاؤ، چھوٹی نے کہا۔ یس بوس، آج سے ہی مشن اشر پٹاؤ شروع کرتے ہیں، وہ آنکھوں میں چمک لیے بولی تھی۔ بلے بلے بئی ٹور پنجابن دی، او جُتی کھلدی مروڑا نہیں چلدی ٹور پنجابن دی، بلے بلے جے تو میری ٹور ویکھنی، کالی کگری لوا دے گوٹا جے تو میری ٹور ویکھنی، بلے بلے بئی ٹور پنجابن دی۔ عید کا چاند نظر آ چکا تھا، اختیار ولا میں ڈھولکی رکھی گئی تھی۔ لالی اپنا درد بھلائے پیش تھی اور چہک چہک کر گانا گا رہی تھی۔ بلے بلے نی موڑنی دی ٹور والیے، او سانوں لٹیا پجیباں کے موڑنی دی ٹور والیے، بلے بلے بئی ٹور پنجابن دی، بلے بلے بئی سارا پنڈ ویر پے گیا، او گورا رنگ کسے نوں نہ رب دوے، سارا پنڈ ویر پے گیا، بلے بلے بئی ٹور پنجابن دی۔ ویکھو اس کڑی نوں، کوئی کہہ سکدا اے ٹوٹی کمر آلی اینوں؟ بی جان لالے کو ناچتا دیکھ کر پاس بیٹھی آمنہ سے بولی تھی۔ او بلے بلے نی ماں دیئے موم بتیئے، او سارے پنڈ وچ چانن تیرا او ماں دیئے موم بتیئے، بلے بلے بئی ٹور پنجابن دی۔ او بلے بلے نی او تیرے کی لگدے، او چٹے رومالاں والے او تیرے کی لگدے، بلے بلے بئی ٹور پنجابن دی، او جُتی کھلدی مروڑا نہیں او چلدی ٹور پنجابن دی۔ اپنے گھر کی ٹیرس پر کھڑا وہ اختیار ہاؤس کے صحن میں لگی رونق کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ سوتے اس نے حسن کو ٹیکسٹ کیا تھا، اوپر آ، کیوں؟ دوسری طرف سے جواب آیا، آ تو تجھے عیدی دینی ہے، اشر نے میسج کیا۔ تو دے گا مجھے عیدی؟ ہنسنے والے ایموجی کے ساتھ حسن نے جواب دیا۔ تو آ رہا ہے کہ نہیں؟ اب کے انداز تھوڑا دھمکانے والا تھا۔ آ رہا ہوں یار، کہتے وہ اوپر کی طرف آیا تھا۔ ہاں بھئی بول، کون سی ٹرین چھوٹ رہی ہے؟ حسن اوپر آتے بولا تھا۔ وہ دیکھ سامنے، اشر نے اس کی توجہ اختیار ولا کی طرف مبذول کروائی تھی۔ واہ بھئی، صحیح شادی والا گھر لگ رہا ہے، آج مجھے واقعی لگ رہا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، وہ خوش ہوتے بولا تھا۔ بے وقوف انسان، جو دیکھنا تھا وہ تو دیکھا نہیں تو نے۔ کیا نہیں دیکھا؟ حسن نے غور سے وہاں جھانکا تھا لیکن اسے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی تھی۔ کہتے ہیں عاشقوں کی عید اپنے محبوب کو دیکھ کر ہوتی ہے، میں نے تجھے بلایا تاکہ تو بھی دیدار چاند کر سکے، لیکن مجھے لگتا ہے تیرے عشق میں ابھی وہ بات نہیں، اشر نے کہا۔ اوئے تو میرے پیار کی انسلٹ کر رہا ہے، حسن برا مناتے بولا تھا۔ تو بے وقوف انسان، میں نے تجھے چھت پر یہ ہنگامہ دیکھنے کو نہیں بلایا تھا، یہ تھیٹر تو 24 گھنٹے لگا رہتا ہے ادھر، میں نے تجھے زہرا بھابی کے دیدار کے لیے بلایا تھا۔ ہیں زہرا کہاں ہے؟ زہرا مجھے کیوں نظر نہیں آئی؟ حسن چہکتا بولا۔
وہ دیکھ آنٹی کے ساتھ بیٹھی ہے، ماشاءاللہ عید کا چاند لگ رہی ہیں ہونے والی بیگم، سیریسلی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ گلاسز کے بغیر وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ ہاں ایک یہی تو سمجھدار ہیں اس گھر میں، اور ڈیسنٹ بھی، میری فیورٹ۔ اشر نے بھی تعریف کی تھی۔ ویسے گرین کلر کتنا سوٹ کرتا ہے نا زہرا پر، حسن اس کا جائزہ لیتے بولا تھا۔ ہاں اور وائٹ دوپٹے میں ان کا کلر اور بھی برائٹ لگتا ہے، اشر نے کہا۔ حسن نے گور کر اسے دیکھا تھا، وہ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا کہ اختیار ویلا کا منظر اشر کی آنکھوں سے چھپ چکا تھا۔ کیا ایسے کیوں کھڑے ہو میرے سامنے؟ اپنے لیے کوئی اور دیکھ، وہ میری ہے، حسن نے کہا۔ استغفراللہ، عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں یار، کچھ بھی بول دیتا ہے، اشر نے اسے دھکیل کر سائڈ پر کیا تھا کہ اس کی نظر لالے پر پڑی تھی۔ لا حول ولا قوت بھائی، آپ کی ہونے والی سالی کیا توپ چیز ہے یار، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو صبح کمر درد کی وجہ سے ہسپتال پہنچی ہوئی تھی، اشر حیرانی سے بولا تھا۔ حسن مسکرا دیا تھا۔ شی از کیوٹ یار، تجھے پتہ نہیں کیوں چڑ ہے اس سے، حسن مسکراتے لالے کو دیکھتے بولا تھا۔ اشر ہنکار بھر کر رہ گیا تھا۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے زہرا نے ادھر ادھر دیکھا تھا، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے یوں ادھر ادھر دیکھنے پر حسن کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ اوئے ہوئے، اشر نے اسے چھیڑا تھا۔ اچانک زہرا کی نظر سامنے ٹیرس پر پڑی تھی اور وہاں موجود حسن کو دیکھ کر اس کا چہرہ گلنار ہوا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زہرا کے دیکھنے پر حسن نے اپنے ہاتھ اور انگوٹھے کو او شیپ بنا کر اس کی تعریف کی تھی، جس پر وہ مسکراتے شرمانے لگی تھی اور اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ نی تینوں کی ہویا نی، کیوں تو ٹماٹر بنی ہے؟ زہرا کا جائزہ لیتے بی جان نے پوچھا کہ ان کی نظر ٹیرس پر کھڑے حسن اور اشر پر پڑی تھی۔ ہائے نی بیڑا تر جائے، ویکھ کنج مجنوں بنے کھلوتے نے، رک ذرا توانوں میں دسنی آں، کہتے بی جان نے اپنے پاؤں سے چپل اتاری تھی اور اس کا اشارہ ان کی طرف کیا تھا، جسے دیکھتے وہ کسی جن کی طرح غائب ہوئے تھے۔ ڈھولکی سے فارغ ہو کر وہ دونوں اپنے کمرے میں آئی تھیں۔ ہائے لالے، میں بہت تھک گئی ہوں، آج چھوٹی بیڈ پر دڑام سے آ کر گری تھی، آ کر آرام کریں، پہلے جا کر بی جان کے پاؤں دبا دوں، میں پہلے ذرا تیرے ہونے والے بہنوئی کی خبر لے لوں۔ ہائے چھوٹی، اس کی روم کی کھڑکی کھلی ہے، مطلب وہ تھوڑی دیر میں کھڑکی پر آنے والے ہیں۔ لالے اشر کے کمرے کی کھڑکی کھلی دیکھ کر چہکی تھی۔ ہاں تو اس میں اتنا خوش ہونے والی کیا بات ہے، اشر بھائی تو اکثر یہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ ارے پگلی، اشر پٹاؤ مشن ابھی شروع کر دیں گے نا، دیکھ گوگل کی ہدایات میں لکھا تھا کہ سب سے پہلے لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، تو یہ بہتر چانس ہے نا انہیں متوجہ کرنے کا، لالے نے کہا۔ ہاں لیکن تم انہیں متوجہ کیسے کرو گی؟ چھوٹی نے دل میں آیا سوال پوچھا۔ ہاں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لالے نے منہ بسوڑا۔ سوچنا پڑے گا، چھوٹی پرسوچ انداز میں بولی۔ ایک کام کرتی ہوں، سیٹی بجا کر ان کی توجہ حاصل کرتی ہوں، لالے نے اظہار خیال کیا۔ لڑکا پٹانا ہے، کتا نہیں بھگانا، جو سیٹی بجاؤ گی، چھوٹی نے اس کے خیال کو سولی پر چڑھایا۔ تو تم ہی بتاؤ نا، کیا کروں؟ مجھے نہیں آتا یہ سب آئیڈیا، چھوٹی کچھ سوچتے بولی تھی۔ کیا کیا کیا، جلدی بتا۔ بتاتی ہوں، اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے مووی میں دیکھا تھا، لڑکی کھڑکی کے قریب منہ پر کریم اور آنکھوں پر کھیرے لگا کر کرسی پر بیٹھی ہوتی ہے، دور دوسری عمارت سے لڑکا ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی نظر لڑکی پر پڑتی ہے اور وہ اس کے حسن میں کھو جاتا ہے۔ تم بھی کچھ ایسا کرو، چھوٹی نے اپنا پلان بتایا۔ واہ چھوٹی، تیرے دماغ تو بی جان کی جوتی سے بھی زیادہ تیز چلتا ہے، لالے نے اس کی تعریف کی جس پر وہ اترائی تھی۔ پر چھوٹی، میرے پاس تو کوئی کریم نہیں ہے کوئی، لالے اداسی سے بولے۔ او ہو، زہرا آپی کی پکڑ لو اور کھیرا کچن سے لے آؤ اور میں چلی بی جان کے پاس، اس سے پہلے وہ پکارتے ادھر آ جائیں اور ہمارا سارا پلان ملیا میٹ ہو جائے۔ کہتے چھوٹی نے دوڑ لگائی تھی اور لالے کریم کھیرا لینے گئی تھی۔ زہرا کے کمرے سے کریم لینے کے بعد وہ کچن میں آئی تھی۔ او ہو، کھیرے تو ختم ہیں، اب کیا کروں کیا کروں کیا کروں؟ سوچ کچھ لالے۔ سوچتے اس کی نظر پیاز والی ٹوکری پر پڑی تھی۔ ہاں پیاز لگا لیتی ہوں، کھیرا نہیں تو کیا، پیاز تو ہے نا، مسکراتے اس نے پیاز چھری اٹھائی تھی اور کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ کمرے میں آتے اس نے نائٹ کریم سے چہرے پر لیپ کیا تھا۔ یہ پیاز کیسے لگاؤں؟ پیاز کو دیکھتے اس نے سوچا تھا، گول کاٹنی پڑے گی۔ دو بڑے گول پیاز کے ٹکڑے کاٹ کر اس نے پلیٹ میں رکھے تھے اور اپنی
کھڑکی سے اشر کی کھڑکی کی طرف دیکھا تھا، جہاں وہ ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ساری دنیا سے بیگانہ وہ محض خود میں مصروف تھا۔ یہی شان بیگانگی لالے کو اس کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ شٹ اپ لالے، مشن پر دھیان دے، اس مچھر کو تو پوری دنیا ہی دیکھنا ہے۔ خود کی بدلتی کیفیت پر قابو کرتے وہ بولی تھی، چل لالے، یہ پیاز کے ٹکڑے اپنی آنکھ پر رکھ، پھر ہی یہ مچھر تیری طرف دیکھے گا۔ کہتے وہ کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی تھی اور اپنی آنکھوں پر پیاز کے بڑے ٹکڑے رکھے تھے اور خود کا سر اوپر کی طرف اٹھا لیا تھا۔ فون پر بات کرتے کرتے اس کی نظر سامنے کھڑکی پر لالے کی طرف پڑی تھی۔ ہیں، یہ کیا رکھا ہوا ہے اس نے؟ وہ حیرانی سے دیکھتا بولا تھا۔ پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے یہ لڑکیاں، میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ وہ ابھی تک حیرت میں مبتلا تھا اور اسے اگنور کرتا دوبارہ فون کال میں بزی ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ مچھر متوجہ ہوا ہے کہ نہیں، ایک تو آنکھ بند ہے، دیکھ بھی نہیں سکتی، اوپر سے جلن ہو رہی ہے، وہ الگ۔ اب اشر کی آدھی توجہ فون کال کے ساتھ ساتھ لالے پر بھی تھی، جو جانے انجانے میں اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ اس کی آنکھوں کی جلن بڑھنے لگی۔ آہ چیختے اس نے پیاز اپنی آنکھوں سے ہٹائی تھی۔ اشر فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ لالے، آر یو اوکے؟ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے ہی بولا تھا، لیکن اس وقت لالے کو صرف اپنی فکر تھی۔ پیاز کے رس کی جلن کی وجہ سے آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں اور وہ رونے لگی تھی۔ آہ بی جان، میری آنکھ! اب اس نے باقاعدہ چیخنا شروع کر دیا تھا۔ اف، ایک تو یہ لڑکی کچھ بھی کر دیتی ہے، جا کر دیکھنا پڑے گا۔ وہ لالے کی گھر کی طرف بھاگا تھا۔ لالے کی چیخوں سے محلہ تو نہیں خیر، لیکن اس کے گھر والے سارے اکٹھے ہو چکے تھے۔ ہائے بی جان، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میں اندھی ہو گئی، وہ روتے روتے بولی تھی۔ ہائے ہائے، بیڑا تر جائے، تجھے کس بیوقوف نے کہا تھا پیاز لگانے کو؟ بھلا کوئی پیاز بھی لگاتا ہے؟ گٹھیاں وچ یہ عقل ایدی۔ بی جان پاس بیٹھے فکر مندی سے بولیں۔ جا چھوٹی، ٹھنڈا پانی لے کر آ، اس کے چھینٹے مار، بی جان نے کہا۔ اشر بھی آ چکا تھا۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ آتے اس نے پوچھا تھا۔ کچھ اوکے شوکے نہیں ہے، عقل مر گئی ہے میری پوتری کی، بی جان نے کھٹاک سے جواب دیا تھا۔ وہ تو بچپن میں ہی مر گئی تھی، اشر دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ بی جان، یہاں میں تکلیف سے مر رہی ہوں اور آپ ہیں کہ بے عزت کر رہی ہیں مجھے، وہ تکلیف سے بلبلاتی بولی۔ آج سے پہلے تو تجھے فیل نہیں ہوئی بے عزتی، آج اچانک کیسے ہونے لگی؟ بی جان نے کہا۔ مجھے لگتا ہے بی جان، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، یہ نہ ہو مسئلہ زیادہ ہو جائے، آمنہ بیگم نے کہا۔ آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں گاڑی نکالتا ہوں، آپ لے آئیں اسے، کہتے وہ باہر گیا تھا اور چھوٹی لالے کو لے کر اس کے پیچھے گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی آنکھوں پر پیاز لگانے کی؟ ابھی ہسپتال سے وہ واپس آ رہے تھے اور راستے میں اشر نے لالے کو ڈپٹا تھا۔ بقول ڈاکٹر کے تھوڑی سی لاپرواہی کسی بڑے نقصان میں ڈال سکتی تھی۔ عقل ہے بھی تم کو کہ نہیں، یا عقل پروف پیدا ہوئی ہو؟ وہ بس آپ کو اٹریکٹ کرنا چاہتی تھی، بے اختیار لالے کے منہ سے نکلا تھا۔ کیا حیرانی سے اشر نے گاڑی کو بریک لگائی تھی اور سب ساتھ بیٹھی لالے کی طرف دیکھا تھا۔ کیا کرنا چاہتی تھی؟ اشر نے دوبارہ سننا چاہا۔ وہ آپی کی شادی ہے نا، بس اسی کی تیاری کر رہی تھی، میں چاہتی تھی میری سکن گلو کرے، کھیرا ملا نہیں تو پیاز لگا لی، وہ معصوم سا چہرہ بنا کر بولی۔ آنکھوں پر پیاز لگانے سے کون سی سکن گلو کرتی ہے ڈمبو؟ کھیرا نہیں تھا تو ٹماٹر لگا لیتی، عقل سے پیدا لڑکی۔ دیکھیں، آپ میری بے عزتی نہ کریں، گھر میں عزت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ ہر کوئی میری بے عزتی کرے، جیسی بھی ہوں اپنے لیے پرفیکٹ ہوں، لالے برا مناتے بولی۔ میں نے کب بے عزتی کی تمہاری؟ میں بس تمہاری ٹینشن میں بول رہا تھا، اگر کچھ ہو جاتا تو؟ گاڑی چلاتے مصروف سے انداز میں وہ کہتا اس کا دل دھڑکا گیا اور بس اسے دیکھے گئی۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کے اشر نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اسے یوں خود کو تکتا دیکھ کر وہ گویا ہوا۔ نہیں کچھ نہیں، نفی میں گردن ہلاتے اس نے اپنا سر جھکا لیا، ساتھ ایک خوبصورت شرمیلی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا، جسے دیکھتے اشر کے دل نے ایک بٹ مس کی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ میں مبذول کر لی۔ عید مبارک بابا، اختیار صاحب کے گھر میں داخل ہوتے ہی لالے بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگی۔ عید مبارک چندا، اللہ تمہیں ہمیشہ یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے اور تمہارے نصیب اچھے کرے، آمین۔ انہوں نے دل سے دعا دی اور لالے کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اچھے نصیب کی دعا تو اس کے لیے کر جو اس کی قسمت میں لکھا ہے، بیچارہ پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا، پاس کھڑی بی جان نے کہا۔ کیا ہے بی جان، عید والے دن تو نہ ڈانٹیں، اتنی بھی بری نہیں ہوں میں، وہ اختیار صاحب کے گلے لگی بولی۔ ہاں بھئی، آج کے دن میری لاڈلی کو کوئی کچھ نہ کہے، اختیار صاحب اسے گلے لگائے بولے۔
بابا میری عیدی، وہ ان سے الگ ہو کر بولی تھی۔ جی جی دیتا ہوں، پہلے سب سے عید مل لو۔ وہ اس سے الگ ہوئے تھے اور سب سے عید ملے تھے۔ لائیں بھئی، اب تو دے دیں میری عیدی، میری دوستیں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ اچھا کتنی عیدی لے گا میرا بچہ؟ اختیار صاحب نے کہا۔ 5,000، وہ آنکھوں میں چمک لاتے بولی۔ 500 سے 1 روپیہ اوپر نہ دینا۔ بی جان نے فوراً اس کی بات کاٹی تھی۔ کیوں؟ لالے شوق کی سی کیفیت میں بولی۔ 500 اسے دے دے، باقی کے پیسے مجھے دے دے، اس کے جہیز کا کچھ بنا کے رکھ لوں گی۔ اس نے تو پاپڑ املی کھا کر ہی ضائع کرنے ہیں پیسے۔ لے بھئی، ایک اور ظلم، اس گھر میں پتہ نہیں اور کتنے ظلم ہونے ہیں مجھ پر۔ میں نے نہیں لینے 500 روپے، وہ منہ بسورتے بولی تھی۔ اتنے ہی ملنے ہیں، لینے ہیں تو لو، ورنہ مجھے دے دے سب، بی جان نے کہا۔ جس پر پیر پٹکتے اس نے پیسے پکڑے اور واک آؤٹ کر گئی تھی۔ سب سے عید مل کر اپنے دوستوں کی کال سننے وہ ٹیرس پر آیا تھا۔ کال سنتے سنتے اس کے کانوں میں اختیار ولا سے آتی آوازوں نے باز گشت کی۔ گردن موڑ کر دیکھنے پر اس کی نظر گل لالے پر پڑی، جو چھوٹی اور اپنی دوستوں کے ساتھ تصویریں اور ویڈیو بنانے میں مصروف تھی۔ وائٹ لانگ فراک میں ہلکے سے میک اپ میں وہ کسی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے اس کی نظریں تھمیں اور گویا اس کی دنیا تھم گئی۔ اس کی پیاری معصوم مسکراہٹ کسی کو بھی زیر کر سکتی تھی، اور یہی وہ پل تھا جب ایک دفعہ پھر اشر کے دل نے ایک بٹ مس کی۔ اپنی دوستوں کے ساتھ فنی پوز بناتے تصویریں لیتی اسے دنیا جہاں سے بیگانہ کر گئی۔ بے اختیار اسے گزشتہ رات کی کار والی بات یاد آئی۔ مسکراتی بہت کیوٹ لگتی ہے، اشر کے دل نے گواہی دی، اور مسکراتا نظریں جھکا گیا تھا اور اپنا فون کیمرہ آن کیا اور اس کا فوکس لالے پر کیا تھا۔ لاؤنج میں موجود لالے پیچھے کی طرف چلتی کسی سانگ پر ویڈیو بنا رہی تھی جب اس کا ہیل میں مکیر پاؤں مڑا تھا اور وہ لڑکھڑا کر گری تھی۔ آہ، اس کی چیخیں گونجی تھیں۔ اشر بھی سٹپٹایا تھا۔ اف بیوقوف لڑکی، وہ فوراً نیچے بھاگا تھا۔ آہ، میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ ایڈیٹ، مجھے بتا نہیں سکتی تھی میرا پاؤں مڑنے والا ہے، اللہ پوچھے تم لوگوں کو۔ وہ نیچے بیٹھی اپنا پاؤں پکڑے بولی تھی۔ ہمیں کون سا الہام ہونے والا تھا کہ تمہارا پاؤں مڑنے والا ہے؟ خود تم سے صحیح چلا نہیں جاتا اور ہمیں باتیں سنا رہی ہو، عجیب ہے بھئی، اس کی ایک دوست بولی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ ساری، ایک تو میرے پاؤں ٹوٹ گیا، اوپر سے مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو، نکلو میرے گھر سے، چھٹی کرو ساری۔ پاؤں پکڑے وہ غصے سے بولی تھی۔ ہلکا سا پاؤں مڑنے سے پاؤں ٹوٹتا نہیں ہے، اور تم میں بالکل تمیز نہیں ہے، خود گھر بلا کر نکال رہی ہو۔ چلو لڑکیوں، اب آنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اس کی دوستیں برا مناتے ہوئے بولی تھیں۔ آہ، تم کیا یہاں کھڑی کھڑی دانت نکال رہی ہو، دفعہ ہو جاؤ، کسی کو بلاؤ۔ لالے پاس کھڑی چھوٹی کو ہنستے دیکھ کر بولی۔ اف، عید والے دن بھی چوٹ لگوا لی، لالے پاؤں پکڑے الجھن امیز لہجے میں بولی۔ زیادہ تو نہیں لگی تمہیں؟ اشر گھر میں داخل ہوتے فوراً لالے کے پاس آیا۔ اچانک آمد پر لالے سٹپٹائی۔ آپ کیسے یہاں؟ بوکھلاہٹ میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بول رہی ہے۔ کوہکاو سے آیا ہوں ایڈیٹ، ساتھ والا گھر ہے، چیخنے کی آوازیں جاری تھیں۔ سن کر آ گیا، وہ نظریں چراتا اس کے پاؤں کا جائزہ لیتے بولا ہے۔ میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، آرام سے بات کریں مجھ سے، وہ برا مناتے بولی۔ پاؤں ٹوٹا نہیں ہے، بس مڑنے کی وجہ سے ہلکا درد ہوگا، باقی سب ٹھیک ہے۔ وہ بڑے غور سے اس کا پاؤں ہاتھ میں لیے دیکھ رہا تھا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔